بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیو یارک سے لائیو پروگرام غیب کی باتیں، میں ہوں اس پروگرام کا میزبان محمود احمد اعوان، اور ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان گرامی اس دور حاضر کی معروف علمی اور روحانی شخصیت ممتاز عالم دین حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخوند تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت پاکستان کی مشہور اسلامی درسگاہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن سے سند یافتہ ہیں، اور حضرت نے اپنے وقت کی بہت ہی عظیم معروف علمی اور رخصانی شخصیات سے استفادہ حاصل کیا ہے۔ ناظرین، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ دور حاضر کی اتنی بڑی شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ ہر ہفتے بلکہ ہر اتوار ہمارے اس پروگرام میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، ای میلز کر سکتے ہیں، اور حضرت سے اپنے شرعی، روحانی، نفسیاتی اور معاشی مسائل کا حل دریافت کر سکتے ہیں، اور آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے اپنے خوابوں کی تعبیر۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ خیریت۔ حضرت پروگرام شروع کرتے ہیں۔ ایک بڑا ہی دلچسپ موضوع آج کل زیر بحث ہے، خاص طور پر عیسائی حلقوں میں۔ میڈیا پہ اس کا بہت چرچہ ہے اور زبان زد عام ہے کہ 21 مئی کو یہ جو آنے والا ہے، اس میں حضرت عیسیٰ کا ظہور ہونے والا ہے اور قیامت برپا ہونے والی ہے، یعنی قیامت بھی آنے والی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے تو اپنے گھر بھی بیچ دیے ہیں، اپنی جائیداد بھی بیچ دی ہے، اور بسوں میں پھر رہے ہیں۔ جی، تو اسلامی نقطہ نگاہ سے ظاہر ہے ہمارا مختلف ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ یہ جو اتنا بڑا چرچہ ہے عیسائی حلقوں میں 21 مئی کے حوالے سے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قیامت کب آئے گی، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ قیامت کا وقوع اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور خود حدیث میں جو حدیث جبرائیل کے نام سے معروف ہے، اس میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ تو گویا کہ ایگزیکٹ قیامت کا کیا وقت ہے وقوع کا، یہ اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے۔ ہاں، البتہ علامات ہیں قیامت کی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر یہ احسان ہے کہ آپ نے قیامت کی 2 طرح کی علامات بیان کی ہیں۔ ایک علامات صغریٰ ہیں اور دوسری علامات کبریٰ ہیں۔ علامات صغریٰ کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے امام مہدی علیہ رضوان تک جو قیامت کے علامات ظاہر ہوں، ان کو علامات صغریٰ کہتے ہیں۔ مثلا ان میں سے تقریباً 73 تک تعداد ان کی بنتی ہے، جن میں کہ شراب کو مشروب سمجھ کے پیا جائے گا، ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی، اور جو وہ زکوٰۃ کو مال غنیمت سمجھا جائے گا، وغیرہ وغیرہ، یہ معروف۔ تو علامات صغریٰ تقریباً جو ہے وہ موجود ہیں آج۔ اچھا۔ اور دوسری علامات کبریٰ ہیں۔ علامات کبریٰ وہ ہیں جو امام مہدی علیہ رضوان سے لے کر پہلا سور پھونکنے تک جو علامات ظاہر ہوں گی، انہیں علامات کبریٰ کہتے ہیں۔ یہ 10 بڑی نشانیاں ہیں کہ ان کے ظہور سے پہلے قیامت نہیں آ سکتی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں صراحت کے ساتھ وہ بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ امام مہدی علیہ رضوان کو ظہور ہوگا، دوسرا یہ کہ خروج دجال ہوگا، دجال نکلے گا، تیسرا اس کے قتل کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نزول فرمائیں گے، اور سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک آگ نکلے گی جنوب کی طرف سے، جو لوگوں کو ہانک کے لے کے جائے گی سیریا کی طرف، ملک شام کی طرف۔ اور اسی طریقے سے 3 زلزلے آئیں گے، ایک مشرق میں زلزلہ برپا ہوگا، ایک مغرب میں ہوگا، اور ایک جزیرۃ العرب میں ہوگا، اور یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ تو یہ علامتیں ہیں۔ دابۃ الارض ظاہر ہوگا، ایک عجیب و غریب خلقت کا جانور کوہ صفا سے نکلے گا۔ تو یہ وہ 10 علامتیں ہیں۔ احادیث پہ فرمایا کہ ان علامتوں کے ظہور کے بغیر قیامت نہیں آئے گی۔ اور سب سے آخری جو ان میں 10 میں آخری جو علامت ہوگی، وہ اس آگ کا ظہور ہوگا جو جنوب سے نکلے گی اور ساری دنیا کو جو ہے وہ ہانک کے لے جائے گی ملک شام کی طرف۔ اچھا، یہ آخری یہ آخری یہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ میدان حشر قائم ہو جائے گا۔ تو یہ 10 علامتوں کے بغیر قیامت کا وقوع نہیں ہوگا۔ اور ویسے ہی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، کہ روئے زمین پر جب تک ایک بھی شخص اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، قیامت واقع نہیں ہوگی۔ چنانچہ قرآن و سنت اور احادیث طیبہ کی روشنی میں یہ جو بلیو عیسائیوں کا بلیو ہے کہ بھی قیامت 21 مئی کو آ جائے گی،
تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاں یہ تصور ہو، لیکن اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ایسی کوئی قیامت۔ لیکن حضرت ہمارا تو پختہ ایمان ہے کہ ایسا نہیں ہونے والا، جی جی بالکل۔ اور حضرت اس کا کیسے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہوتا اور یہ ان کا جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے تو ہمیں تو پھر ان سے کوئی ڈائلاگ کرنا چاہیے کہ بھائی آپ اس طرح کی افواہیں یا اس طرح کی باتیں نہ پھیلائیں، اور ان کو بتایا جائے کہ یہ علامات اسلام میں جو بتائی گئی ہیں ان میں سے جو علامت کبریٰ جیسے آپ نے ابھی فرمایا اس میں سے کسی کا ظہور نہیں ہوا۔ اس میں ایسا ہے کہ اسی دعوے کا ایک جز یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو بلیو ہم نے قائم کیا ہے کہ 21 مئی کو یہ واقعہ پیش آنے والا ہے، بلکہ ایک ایسا ارتھ آئے گا کہ لوگ جاپان کے ارتھ کو بھول جائیں گے، یہ بات بھی انہوں نے کہی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ بائبل کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے نزول عیسیٰ ہوگا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، اور ان کا کہ فلوریڈا کے کسی میدان کے اندر یہ لوگ جمع بھی ہو رہے ہیں، تو عیسائیوں کی ایک تنظیم یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ تو اگر یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا تو ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ قرآن کریم نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ تورات اور انجیل کے اندر تحریف ہو گئی ہے، یہ وہ سچی کتابوں کا وہ تصور قائم نہیں رہا جو اللہ نے نازل کی تھی، تو بعد کے لوگوں نے اس میں تحریف کر دی ہے، لہذا آپ نے اس تحریف شدہ تصور کو قائم کر کے یہ دعویٰ کر دیا، اور وہ تعریف شدہ ہونا ثابت ہو گیا کہ یہ چیز واقعہ جب نہیں ہوئی تو قرآن سچ کہہ رہا ہے، جب قرآن سچا ہے تو قرآن پر بلیو لے۔ بہرحال حضرت 21 مئی کا ہمیں انتظار رہے گا، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ایک کال لیتے ہیں، روشن بانو ٹیکسس سے کال کر رہی ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی فرمائیے۔ جی حضرت صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا ایک سوال ہے کہ جو وظیفہ ہوتا ہے جو 7 مبین کا، جی جو اپن پڑھتے ہیں، ایک مبین ختم کرتے ہیں، پھر دوسرا مبین پہ جاتے ہیں، تیسرا مبین پہ، تو یہ وظیفہ اپن روز پڑھ سکتے ہیں یا کچھ دنوں کے لیے پڑھنا چاہیے؟ جی حضرت، ہاں یہ آپ روزانہ پڑھ سکتے ہیں کہ خواتین جب پاکی کے دنوں میں قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہیں تو یہ روزانہ آپ اس کی تلاوت کر سکتے ہیں، یہ پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ ایک دن کا وقفہ کریں، تو جتنے دن آپ کو پڑھنا مطلوب ہو اتنے دن آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ اچھا حضرت، پچھلے کافی پروگراموں میں جنات کے بارے میں بھی ہم ذکر کرتے رہے ہیں، اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ جو شریر جنات اور شیاطین وہ انسانوں کے دشمن ہیں، اور ہر ممکن وہ انسانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضرت یہ فرمائیے کہ قرآن میں یا اسلام میں اس سے حفاظت کے کوئی طریقے بتائے گئے ہیں، اور یا جو شریر جنات جب انسان کو نقصان پہنچائیں تو کیا ان کو قتل کرنا جائز ہے، ان کو مارنا جائز ہے، ایسے جنات کو جو کہ انسانیت کے دشمن ہیں؟ جی ہاں، اس میں احادیث میں اس کے جو وظائف بتائے گئے ہیں، چنانچہ آیت الکرسی کے بارے میں بتلایا کہ آیت الکرسی کا اہتمام کیا جائے تو شیاطین کے شر سے حفاظت رہتی ہے، اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے تو شریر قسم کے جنات جو ہے وہاں ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، تو یہ حفاظتی تدابیر اس کے لیے احادیث طیبہ میں موجود ہیں، اور وہ مجرب ثابت ہوتی ہیں جب لوگ کرتے ہیں اس پہ عمل۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو قتل کرنا، اگر یہ ایذا پہنچاتے، تکلیف پہنچاتے ہیں تو ان کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ خود احادیث طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی سانپ کی شکل میں کوئی چیز ظاہر ہو تو سانپ کو 3 مرتبہ مہلت دے دی جائے کہ اگر تم جن ہو تو یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے اور تمہارا خون معاف ہے۔ تو اگر دوبارہ وہ نظر آئے تو پھر اس 3 مرتبہ کی مہلت کے بعد اس کو آپ قتل کر دیں، اگر وہ جن ہوگا تو اس کا خون معاف ہے، تو قتل کرنے کی اجازت دی ہے اگر وہ ایذا دیتے ہیں تو۔ اچھا حضرت، عام انسانوں کو تو جن نظر نہیں آتے، یہ تو جو عامل ہیں یا جنہوں نے اس فیلڈ میں محنت کی ان کو، تو عام آدمی تو قتل نہیں کر سکتا، نہ ہی اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جن ہے، تو اس کے لیے عاملین کی خدمت ہی حاصل کرنی چاہیے۔ اور اس میں یہ ہے کہ اگر وہ اپنی اصلی کسی اور شکل میں متشکل نہیں ہوتے، مثلا سانپ کی شکل میں، کتے کی شکل میں اگر متشکل نہیں ہیں، اپنی اصلی شکل میں ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس میں جو وظائف روحانی بتائیں اس پہ عمل کریں، کسی عامل کی جو مدد لے سکتے ہیں، جو صحیح عامل ہو وہ مدد کر سکتا ہے۔ لیکن اگر سانپ کی شکل میں ہو تو ویسے لکھا ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ سفید رنگ، چمکتے ہوئے چاندی کے چمکتے ہوئے رنگ میں یہ عام طور پہ ہوتے ہیں۔ اگر سفید رنگ کا سانپ ہے جو چاندی کی طرح چمک رہا ہے تو عام طور پہ یہ اس شکل میں ہوتے ہیں، وہ جن ہے۔ وہ جن ہے۔ تو اگر ایسا سانپ نظر آئے تو اس کو آپ جو ہے یقیناً مہلت دیں، اور اگر اس کے بعد بھی وہ نظر آئے تو قتل کر سکتے ہیں۔ اچھا حضرت، ہنا ہیں فلوریڈا سے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم وعلیکم ایمان صاحب، جی جی اور مفتی صاحب آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
مجھے میرا آپ سے ایک کویشچن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو آپ جو وظیفے بتاتے ہیں دوسرے لوگ آپ سے کویشچن کرتے ہیں، آپ ان کے کیا ہم لوگ بھی ان کو مطلب کر سکتے ہیں یا ہمیں اس کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے؟ جی جیسے آپ نے اولاد کے لیے مختلف وظیفے بتائے نا، جی 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 قرض کے لیے، اس کے لیے، تو کیا وہ ہم لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ بھی ان وظیفوں کو کر سکتے ہیں؟ اچھا، ایک تو میرا یہ کویشچن ہے، اور دوسرا میرا کویشچن یہ ہے کہ میں الحمدللہ 5 وقت کی نمازی ہوں اور اکثر و بیشتر تہجد بھی پڑھتی ہوں۔ ماشاء میں آپ کو اللہ اس لیے کلیئر کری ہوں کہ اپنے سوال کے بارے میں جی جی کہ یہاں پہ اکثر زیادہ تر اسلام جو ہم نے عورت کے بارے ہی میں سنا ہے، میں یہ مطلب یہ کہنے کا مطلب یہ کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، پھر بھی بعض وقت ہم گھبرا جاتے ہیں، اور ہم لوگ یہاں رہ رہے ہیں، یہاں کے لوگوں سے ظاہر ملتے ہیں تو ہمیں طرح طرح کے کویشچن سننے کو ملتے ہیں، کیونکہ جو بھی مسلمان، جو بھی ہم نے خود بھی دیکھا ہے، جو بھی بہت مطلب نمازی پرہیزگار ہمارے مولانا ٹائپ کے جو لوگ ہیں، وہ بھی سارا اسلام جو ہے وہ خود مطلب بے پردہ بیٹھے ہوتے ہیں، عورتوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور عورتوں پہ ہی وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی عورت کو، مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ جو عورتوں کو مطلب پردے کا حکم ہے تو مرد کے لیے کیا حکم ہے؟ ایز اے بیوی تو بہت بتایا جاتا ہے کہ بیوی کو یہ کرنا چاہیے، میاں کے خلاف نہیں ہلنا چاہیے، حکم سے وہ ہٹنا نہیں چاہیے، لیکن شوہر کا کیا ہے، وہ اس بیوی کے کیا حقوق ہیں جو شوہر کو ادا کرنے جی چاہیے؟ جی بہت بہت شکریہ ہے آپ کا جی حضرت جی جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر آپ کے سوال کی نوعیت سیم ہے تو آپ بھی اس وظیفے پہ عمل کر سکتی ہیں، اس کی عمومی بھی اجازت ہوتی ہے۔ اور باقی رہا دوسرا سوال، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت نے مرد عورت کے اپنے اپنے حقوق و فرائض متعین کیے ہیں۔ چنانچہ مرد کے ذمہ فرائض ہیں کہ نان نفقہ کا خیال کرے اور سکنا کا، رہنے کا خیال کرے، اور اس کے لیے باقی جو ہے اس کی ہر طرح کی ضروریات کو پورا کرے، تو وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ باقی عورت کے لیے اس کی خدمت کرنا اور گھر بار کا خیال کرنا وہ عورت کے ذمہ ہے۔ تو رہا سوال یہ کہ عورتوں کے لیے پردہ داری کا معاملہ، تو قرآن کریم میں دونوں کے لیے ایکول جو اعلان کیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ ایمان والے مردوں کو کہہ دیا کہ تم بھی دوسری نامحرم عورتوں سے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیا کہ تم دوسرے مردوں سے نگاہیں نیچی رکھیں۔ تو غض بصر کا حکم شریعت میں دونوں کو برابر دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ عورت پہ شوہر پابندیاں لگاتا رہے کہ تمہیں گھر سے نہیں نکلنا، یہ دیکھنا نہیں ہے، اور خود دوسری عورتوں کو دیکھے یا بات کرے، تو یہ زیادتی ہے، یہ اس کا اپنا ایک فعل ہے، اسلام کا اس سے تعلق نہیں۔ اسلام نے دونوں کے حقوق و فرائض برابر رکھے ہیں۔ جی جی بالکل، نظروں کی حفاظت تو جی سب کے دونوں لیے۔ اچھا حضرت، ایک کچھ ای میلز بھی دیکھتے ہیں۔ ایک ای میل ہے، انہوں نے کہا کہ نام نہ لیں، یہ صاحب 2 سال سے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ رہ رہے ہیں، گرل فرینڈ کا میاں طلاق نہیں دیتا، خود بھی شادی شدہ ہیں، تو پوچھ رہے ہیں کہ گرل فرینڈ سے شادی کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہ گرل فرینڈ اگر وہ خود شادی شدہ ہے تو وہ تو کسی دوسرے کی منکوہ ہے، تو لہٰذا جو اس سے پہلی بات تو اس سے اس قسم کا معاشقہ کرنا یہ بالکل حرام ہے، اور پھر یہ کہ اس سے شادی کرنا اگر وہ کسی کے منکوہ ہے تو آپ کے لیے وہ قطعاً حلال نہیں ہے، آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا حضرت، ایک اور ای میل ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ ان کا نام نہ لیں، ان کے پاؤں میں سخت درد ہے، خاص طور پہ ایڑیوں میں، والدہ کی ٹانگیں بھی بہت سوجی ہوئی ہیں، بلڈ سرکولیشن نہیں ہے، چل نہیں سکتی، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ ان کا بیٹا نمازی بن جائے، اور ان سب مسائل کے لیے پوچھا ہے کہ آپ کچھ ان کو پڑھنے کے لیے بتائیں۔ بیٹے کے نمازی بننے کے لیے سورۃ یاسین روزانہ تلاوت کر کے پانی ان کو پلاتے رہیں، انشاءاللہ ان کی قلب کی اصلاح ہوگی، اور ویسے اچھی مجلسوں اور اچھی صحبتوں کے اندر اس کو لے کے جائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو اس کے لیے کہ مٹھی بھر لونگیں لے کے سرسوں کے تیل میں، ایک پاؤ سرسوں کے تیل میں جلا لیں، بالکل سیاہ ہو جائیں وہ لونگیں، تو اس میں سے تیل کو چھان لیں، اس تیل پر 3 مرتبہ سورۃ لقمان تلاوت کرنی ہے، سورۃ لقمان تلاوت کر کے اس تیل کی مالش کریں صبح اور شام 2 ٹائم، انشاءاللہ ٹانگوں کی تکلیف، پاؤں کا درد، ایڑیوں کی تکلیف رفع ہو جائے گی۔ تو یہ ان کے لیے اور ان کی والدہ دونوں کے لیے یہ دونوں کر سکتے یہ ہیں، مجرب ہے۔ جی دونوں کے لیے۔ تو حضرت وقت ہوا ایک بریک کا، تو ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے جو اسپانسر ہیں یونائٹڈ بینک، ان کا کلک اینڈ ریمیٹ سروس ہے، پاکستان رقم بھیجنے کے لیے مؤثر ترین ذریعہ۔ آپ صرف کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ایک کلک کے ذریعے آپ کو کہیں کیش لے جانے کی، کہیں گاڑی پارک کرنے کی یا باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر پہ بیٹھے UBL کلک اینڈ ریمیٹ کے ذریعے پاکستان